میں یہاں سول ہاسپٹل میں ایز اے پوسٹ گریجویٹ ٹرینی گائنی اینڈ آبز میں سر انجام دے رہی ہوں، اور میں یہاں پہ ایز اے ممبر آف YDA بھی ہوں، اور میں ڈاکٹر مانور ناصر کی کلاس میٹ بھی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، میری جو بہت کلوز فرینڈ بھی ہے، میری کلاس میٹ بھی ہے، ہم نے تقریباً 7 سال ایک ساتھ گزارے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کا تو ہم جتنا بھی مذمت کریں وہ کم ہے، جتنا بھی ہم کہیں کہ مانور بہت تکلیف میں ہے سب کم ہے۔ اور اس کا اثر جو ہمارے ثقافتی اس پہ ہوا ہے ایریا پہ، کیونکہ ہم ایک قبائلی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور قبائلی علاقوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عورتیں کتنا اسٹرگل کرتی ہے، کتنا بھاگتی ہے، بھاگ دوڑ کے بعد یہاں تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں جو ہم فیمیل ڈاکٹرز ہیں، خاص کر جو خواتین ڈاکٹرز ہیں، اور جو خاص کر ٹرینیز ہے، ہاؤس آفیسرز ہے، وہ لوگ یہاں پہ جتنے مسائل کا شکار ہے شاید بہت کم کسی کو پتہ بھی ہو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو ہم قبائلی علاقے سے کیونکہ تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے وہاں پہ بھی بہت اثر پڑ رہا ہے۔ جو ہمارے نیکسٹ لیول پہ جو بچے آ رہے ہیں ان پہ بھی ان چیزوں کا اثر ہو رہا ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہم یہاں پہ پھر ہمیں اپریشیشن میں یہ لوگ دیتے کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر خواتین جو ہے وہ بہت شدید کرب کا شکار ہے۔ ہمارے لیے اپنے ڈیوٹیز مشکل پڑتے جا رہے ہیں، ہم اپنے ڈیوٹیز میں بھی بہت مشکلوں سے اپنے ایون مینٹلی بھی ہم اتنے ڈسٹرب ہے کہ ہر سیکنڈ پہ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی جس طرح جو حادثہ مانور کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ یہاں پہ کوئی ہمارے لیول پہ کوئی آ کے کھڑا ہے۔ جہاں پہ بھی دیکھو کوئی ہمارے سر پہ کھڑا نہیں ہے۔ ہمارا یہاں پہ جو ہمارے MS کہتے ہیں کہ ہم دیں گے سیکیورٹی یا ہم نے دی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ ہوتا تو ڈاکٹر مانور کے ساتھ کم از کم یہ نہ ہوتا تو ہمارے فیمیل ڈاکٹرز کے ساتھ کم از کم نہ ہوتا۔ یہاں پہ تو میل ڈاکٹرز بھی اتنے اسٹرگلز کرتے ہیں، اور ہمیں جب بھی شکایت ہوتی ہے، ہمیں جب بھی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، چاہے ہم MS کو لاکھ دفعہ بھی بولے، یہاں پہ ایٹ دا اینڈ YDA آ کے ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ میرے ساتھ جتنے بھی مسئلے ہوئے، کبھی کسی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، ہم بتاتے بھی ہیں سب کو، لیکن ایٹ دا اینڈ ہمیں سپورٹ YDA ہی کرتا ہے، اور آج تک کرتا آ رہا ہے، جس کی میں بہت بہت شکر گزار ہوں سب کی۔ سارے میرے بھائی ہیں، سب نے بہت خیال رکھا ہے ہمارا۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا ایک بہت بڑا گلہ ہے میرے اپنے سینئر ڈاکٹرز سے، جنہوں نے کم از کم ہمارے لیے رستے بنانے سے، تو آپ لوگوں نے رستے بنانے تھے ہمارے لیے، ہم نے اس رستے پہ چلنا تھا۔ ٹریننگ میں پہلے ہی بہت مشکلات ہوتے ہیں، اور ہم جس ٹریننگ سے گزر رہے ہیں یہاں پہ ہم ٹارچر زیادہ ہو رہے ہیں اور ہم سیکھ کم رہے ہیں۔ اور جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ YDA نے بہت غلط کیا ہے، آپ نے کون سا صحیح کیا ہے؟ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج تک مجھے بتائے، جب ہم ڈیوٹی ہوتے ہیں آج تک ہمارے ساتھ سینئرز کتنے ہوتے ہیں اور ہم جونیئرز کتنے ہوتے ہیں؟ آن ڈیوٹی ڈاکٹرز جو ہم یہاں ہوتے ہیں سارے ٹرینیز ہوتے ہیں، اور ٹرینیز جو مشکل ٹائم گزارتے ہیں وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور جا کے بولتے ہیں کہ YDA نے غلط کیا ہے، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن جو کہتے ہیں۔ اور پھر بعد میں یہ بات کرائی جاتی ہے، سب کہتے ہیں کہ آپ لوگ کلینک کیوں بند نہیں کرتے جو یہاں پہ اتنا ہائپ کریٹ کر رہے ہو؟ تو یہ بہت چھوٹے کیٹیگری کے ہم لوگ اتنے، ہمارا ابھی تک ہمارا FCPS چل رہا ہے، کسی کا MCPS چل رہا ہے، ٹرینیز ہے، ہاؤس آفیسرز ہے، اور ایک دو جو ابھی گریجویشن جن کی ہو چکی ہے، تو ہمارے تو سب کچھ یہیں پہ، ہم 24/7 ہارز ہماری ڈیوٹی ڈیوریشن یہیں پہ ہوتا ہے۔ کوئی کلینک اگر ایک دو کر بھی رہا ہے، انہوں نے جا کے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہاں کے علاوہ ہر OPD میں جا کے کلینک میں OPD ہم مفت کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی اپریشیشن والی بات ہے۔ بجائے اپریشیشن کے ہمیں جا کے بول رہے ہیں کہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے PGs، ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے اور یہاں پہ ہمیں سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ میں ایز اے فیمیل آج پہلی دفعہ اس دفعہ ڈاکٹر مانور کی جگہ پہ آئی ہوں۔ آج تک نہ میں نے کیمرے کا منہ دیکھا ہے، نہ میں آج تک بولی ہوں۔ ایون پریزنٹیشن میں بھی مسئلہ ہوتا تھا، لیکن جب بات عزت پہ آ جائے، جب بات ہمارے دوپٹوں پہ آ جائے تو پھر نکلنا پڑے گا۔ مجھے پہلے یہ تھا کہ ہمارے جو MS ہے، جو ہمارے سیکٹری ہیلتھ ہے، ہمیں جو بھی ایشو ہوں گے وہ لوگ ایزیلی ریزالو کر دیں گے، لیکن یہ ہوا ایٹ دا اینڈ کہ ہمیں واپس نکلنا پڑا۔ ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ تو ہم لوگوں نے سول میں لوگوں کے لیے سرو کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ اپنے جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہم دوسروں کو کیا ٹریٹ کریں گے؟ جو ہم دوسروں کو ٹریٹ کرانے کے لیے جس فریش مائنڈ کے ساتھ آتے تھے، اب ہم اس فریش مائنڈ کے ساتھ آ ہی نہیں رہے، ہم سے اپنے ڈیوٹیز نہیں ہو رہے کہ کیا کریں۔ یہاں پہ جو ہم ڈیوٹیز دیتے تھے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ
कोई मिस ना हो, कोई ख़राब कोई चीज़ ना हो। इवन सीनियर्स के साथ हमारी बात तक के मतलब बहुत बाअदब रहे। और डॉक्टर्स जो हमारे कुलीग्स होते हैं, टीम वर्क हमारा कितना अच्छा होता है, हम कितना ख़्याल रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें सिक्योरिटी ना हो, हमें वो वाला जो एरिया है वो सिक्योर फील ना हो, तो हम उसमें जितने भी बहादुर निकले, जितने भी हम कहे कि हम बहुत बड़े महान हैं, हम नहीं कर सकते। इस माइंड के सेट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मेरा अपने सीनियर से ख़ास कर ये गिला है, मैं फिर से कहती हूँ कि खुदारा अगर रास्ते बना नहीं सकते तो रास्ते में रुकावट ना बने, हमें अप्रिशिएट करे, हमारे रास्तों में जो मुश्किलात आ रहे हैं उन मुश्किलों का हल निकाले। और आखिर में मैं अपने डिमांड्स सामने रखती हूँ कि मेरे जो हमारे एमएस और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो बिल्कुल बरतरफ हो जाए, या तो क्योंकि उनको सामने कटोरे में ला के खड़ा कर दिया जाए ताकि पता चले कि हुआ क्या था, इंक्वायरी की जाए। इस बंदे की इंक्वायरी नहीं हुई और उसको मार दिया, और जिसको सस्पेंड होना था वो बैठे हुए, जिसको अपने हक के लिए लड़ना है वो सस्पेंड हो चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं उसके लिए वाईडीए का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए, हमारी बात बाकियों तक पहुँचाई। मैं इंक्वायरी का मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि आप लोग प्लीज़ इंक्वायरी करें, इस बंदे का भी, डॉक्टर मानूर के केस के हद तक जाए। कि अभी मैंने उस दिन भी कहा कि एक मानूर के लिए तो आपने रास्ता बना दिया था, बाकी रास्ते जो बाकी मानूर बैठे हैं आपके आसरे वो क्या करें। और अगर आपको लगता है कि ये आखिरी बंदा था जिसने तेज़ाब फेंका, मैं आपके उस मारने पे अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैंने वो दरवाज़ा बंद नहीं किया और सिक्योरिटी भी नहीं है मेरे पास, फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। फिर हम मानूर से पहले डरे हुए हैं। मानूर चूँकि एक बहादुर लड़की है, उस वो तो अभी भी जेल रही है, अभी भी अपना एफ़र्ट्स लगा रही है अपनी ज़िंदगी पे कि मैं बच जाऊँ। हम होते तो हम डूब मरते, और जिसको डूब मरना चाहिए वो अभी तक बैठे हुए हैं।